السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آپ سب کو بہت بہت ویلکم کرتی ہوں میں کراچی پاکستان کراچی تو نجف اشرف ولاگ پارٹ 2 میں، جس میں آج بھی ہم نجف کے جو اعتراف کی زیارتیں ہیں، اس سے پہلے ہم مولا علی کے حرم کی زیارت کر رہے تھے تقریباً 2 دن سے، اور آج ہم اعتراف کی زیارتیں کر رہے ہیں جس میں ہے مسجد سہلا. اور مسجد سہلا کی کیا فضیلت اور کیا اس کی افضل کس وجہ سے افضل ہے، تو اس کی ہم ڈیٹیلز ابھی مولانا صاحب کی زبانی سنیں گے. تو آئیے ہم سب مل کے یہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد مولانا صاحب کی زبانی سنتے ہیں اور انٹر ہونے کی دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. مفاہیم پھسلا اور اس کی زبان پر ایک جملہ آیا. وہ جملہ یہ تھا کہ خدا حضرت زہرا پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کرے. یہ جملہ اس کی زبان پر آیا، اسے وہ لوگ گرفتار کر کے لے گئے. جب یہ جملہ چھٹے امام نے سنا تو چھٹے امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا. آپ وہاں سے مسجد کوفہ سے مسجد سہلا آئے اور آپ نے یہاں پر جو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا مقام ہے امام صادق علیہ السلام کا، وہاں پر آ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے اور سجدے سے سر جب اٹھایا تو امام نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ جاؤ، اسے ان لوگوں نے آزاد کر دیا. وہ کہتا ہے جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت آزاد ہو چکی تھی اور واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی. امام نے اس کے لیے کچھ بھیجا بھی. بہرحال اتنی اہم مسجد ہے کہ معصوم امام مسجد کوفہ سے اٹھ کر مسجد سہلا میں آ رہا ہے. اور دوسری اس کی جو اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ اگرچہ تقریباً ہر نبی آ کر اس میں نماز پڑھتا ہے، ملائکہ اس میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے کے امام زمانہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی مسجد کے اندر قیام پذیر ہوں گے. اسی مسجد کے اندر آپ کا مسکن ہوگا، آپ کا گھر ہوگا، اسی مسجد کے اندر آپ کی رہائش ہوگی امام زمانے کی. اور اس کی بہت سارے نبیوں کا مسکن رہا ہے، بہت سارے نبی آ کر نماز پڑھتے رہے. تو یہ اس کی ایک اہمیت ہے، ایک ان مقامات میں سے ہے جہاں پروردگار عالم کی خاص عنایت ہے. تو ہم مسجد سہلا کے اندر داخل ہوں گے. تو دوستوں، آپ لوگوں نے اس مسجد کی فضیلت سن ہی لی ہوگی کہ کیا فضیلت ہے اس مسجد کی، اس مقام کی کیا فضیلت ہے، جہاں پہ اولیاء انبیاء کرام یہاں پر آ کے انہوں نے نمازیں ادا کی ہیں. یہاں کی اتنی پرانی مسجد ہے، مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے. جب میں انٹر ہوئی تو میرے ایسے رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اور ایسے ہی میں شکر بھی کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ، اور بہت مجھے رونا بھی آ رہا تھا شاید کہ میں اتنی مقدس جگہ کی میں زیارت کرنے آ گئی ہوں. زیارت نصیب ہوئی ہے مجھے یہاں کی. اور جو یہ ایسی مسجد ہے جہاں پر ہمارے وقت کے امام مہدی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ جب ظہور فرمائیں گے تو اس مسجد میں یا آپ اس مسجد کے اندر جو ہے ایریا میں ہی وہ قیام کریں گے. وہاں ان کی رہائش اسی مسجد میں ہوگی. تو بس کیا کہیں، یہ اور مقام امام زمانہ ہے جہاں پر بہت دفعہ لوگوں نے امام زمانہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور جب وہ آئے یا انہوں نے اور لوگوں کو بلا کے لائے، اتنے میں وہ امام یہاں سے دوبارہ غیبت میں چلے گئے اور لوگوں کو نظر نہیں آئے. تو یہاں پر کچھ مقام صالحین ہیں، یہاں پر ہم دعائیں وغیرہ پڑھیں گے. مقام امام زین العابدین اور مقام انبیاء بھی ہیں بہت سارے. ڈیٹیل میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جاؤں گی. بس اس مسجد کی کیا ہی فضیلت ہے، بس آپ لوگ خود دیکھیں اور میرے ساتھ زیارت کریں سب جگہوں کی. مقام امام زمانہ تو مقام امام زمانہ کی زیارت کر لیں. اور یہ مقام امام زین العابدین ہے. مقام امام زمانہ پہ ہم نے نماز اور دعائیں جو تھیں وہاں کی وہ ادا کی، اور دعائیں بھی کی. امام زمانہ کو پرسہ دیا ان کے جد کا اور ان کے پورے اہل و عیال خانے کا. اور اس کے بعد ہم مقام امام زین العابدین پہ آ گئے. یہاں پہ ہم نے زیارت کی. ہر جگہ کی اپنے اعمال اور نماز تھی تقریباً ساری جگہوں پہ، سارے مقامات پہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی تھی. اس کے بعد ہم نے اسی دوران ہم نے فجر کی نماز بھی ادا کی ہے، اور تقریباً فجر ہو چکی ہے. ہم آئے تھے رات میں یہاں پر اور فجر ہو چکی ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا زیارتیں ہیں یہاں پر، اور اس جگہ پر بے تحاشا سکون. سائنا ادھر بھی آ جا.
گائز یہ دیکھیں اتنی بڑی مسجد ہے، یہاں پہ ہم زیارتیں کرتے کرتے ہمیں یہاں پہ فجر ہو گئی ہے ان کے اعمال کرتے کرتے، اور یہاں پہ بہت سارے مقامات ہیں جن کی اپنی فضیلت ہے، بہت بلند فضیلت ہے۔ اور یہ ہم ابھی بھی فجر کی نماز کے بعد ہم دوبارہ زیارتیں کر رہے ہیں، جو مقامات ہیں مقام ادریس علیہ السلام انبیاء اور مقام ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، تو بس زیارتیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی زیارتیں کرتے چلیں۔ تو بس میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے دوستوں کہ بس جو پہلی دفعہ آ رہا ہے یا جو زیارتوں پہ آ رہا ہے، بعض لوگ اپنے گروپس کے ساتھ نہیں آتے، پرسنل بھی آتے ہیں، تو بس ان کو تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے اور کہ کس مقام کی کیا فضیلت ہے اور جانا کتنا جہاں ضروری ہے۔ بس اس مقام کی زیارتیں کرتے جائیں اور آپ لوگ بھی کرتے جائیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جب آپ لوگ آئیں۔ تو بس یہ میری چھوٹی سی میری سے کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو بھی زیارت کرا سکوں، جو تمنا رکھتے ہیں زیارت کرنے کی، جو گھر بیٹھے زیارت کر سکیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ آ جائیں سارینا۔ تو یہ بہت ہی سکون والی جگہ ہے، بہت آ کے سکون مل رہا ہے یہاں پہ۔ مقام امام زین العابدین، مقام امام جعفر صادق، مقام امام زمانہ امام مہدی آخر الزمانہ علیہ، اور مقام حضرت ابراہیم، مقام حضرت بے تحاشا پیغمبر کے ادھر مقام ہے۔ یہ نجف کربلا کی زمین، مقام نبی ادریس علیہ السلام اور اس کی دعا۔ سر آ جائے سر نا۔ میری دعا اس مقام پر، اس پاک سرزمین پر، کہ جو مومنین مومنات اس کربلا، نجف، عراق، ایران آنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان تمام کو توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ برائے مولا اس سال نہیں تو اگلے سال 40 عاشورے پر مولا فہرست پہ آپ سب کا نام بھی لکھے، میرے دل سے دعا ہے یہاں پر۔ اور انشاءاللہ جس مقام پر بھی، جہاں بھی میں روضے پر جاؤں گی، سب کے لیے میری یہی دعا ہوگی دل سے۔ تو اب بس کی طرف جا رہے ہیں ہم، تقریباً سب نکل چکے ہیں۔ سائنہ کم۔ تو دوستوں اس مقام پر اور مقام امام زمانہ پر آ کر میری بس ایک ہی دعا تھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ یا اللہ ہمیں بس امام زمانہ کے چاہنے والوں میں، ان کے محبین میں شامل فرمائے گا۔ ہم گناہ گار ہیں پر امام زمانہ کے چاہنے والے، ان کے اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، ہمیں امام زمانہ کی اور اہل بیت کے ساتھ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے ساتھ مشہور فرمائے گا۔ بس ہماری دلی دعا یہی تھی ہر جگہ۔ اور بس اب یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے یہاں کی زیارتیں کمپلیٹ کر لی ہیں، اور اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، جو کہ مسجد حنانہ ہے، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت، تمام چیزیں ہم ڈیٹیلز جانتے ہیں مولانا صاحب کی زبانی۔ تو چلیے بس اندر انٹر ہوں گے، انٹر ہونے کی کچھ اعمال ہیں، دعائیں ہیں، پھر اندر جا کے بھی کچھ 2 رکعت نماز اور دعا ہوگی انٹر ہونے کی، بس وہیں ادا کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں پھر۔ اس آواز کو کہتے ہیں حنانہ۔ اور آپ کا جنازہ اس مقام سے گزر کر نجف اشرف کی طرف جا رہا تھا، تو اس مقام پہ یہاں پر 4 دیواری تھی، اور اس 4 دیواری سے یا اس دیواروں سے اس کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ امیر المومنین کے جنازے کے وقت یہ رو رہی تھی، لہٰذا اسے اس جگہ کو حنانہ کہا گیا۔ اسی طرح سے دوسری مرتبہ جو اس مسجد سے یا اس دیوار سے یا اس جگہ سے آوازیں سنائی دی گئیں یا گریے کی آواز سنائی دی گئی، وہ اس وقت تھا کہ جب کربلا کے بعد شہدائے کربلا کے سروں کو اور اسیروں کو اس مقام سے کوفے کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ تو جب یہاں پر وہ لوگ رکے ہیں تو اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھی رکھا گیا، اسیروں کو بھی روکا گیا۔ تو یہاں پر ایک مرتبہ پھر اس جگہ نے گریہ کیا، اس زمین نے گریہ کیا، اس لیے تو دوستوں آپ نے اس مسجد کی عظمت اور فضیلت تو سن ہی لوگی مولانا صاحب کے زبانی کے۔ ایک دفعہ اس مسجد 2 دفعہ گریہ کیا اور سب نے اس کی آواز سنی، واہ حسینہ، کہ ایک دفعہ مولا علی کے جنازے جب یہاں سے گزرا تھا اس وقت اس مسجد نے گریہ کیا، اور دوسری دفعہ جب شہدائے کربلا کو اسیر بنا کر یہاں سے ان کے سروں کو لے جایا جا رہا تھا اور یہاں اس مقام پہ رکھا گیا تھا ان کے تمام کے سروں کو، تو پھر اس وقت اس مسجد نے گریہ کیا اور سب نے اس کی آواز، گریہ کی آواز سنی تھی۔
تو کیا فضیلت ہے اس مسجد کی. بس ہم نے یہاں پر نماز ادا کی اور تھوڑی دعائیں کی. اس کے بعد ہم ابھی جا رہے ہیں دوسرے مقام پر. تو اس کے بعد ہماری ایک لاسٹ آج کی زیارت رہتی ہے، تو اس کے بعد ہم نے وہیں جانا ہے. تو بس اس جگہ پر بھی بہت زیادہ سکون تھا. ان جگہوں کی الگ ہی فضیلت ہے، الگ ہی سکون. نہ کوئی دنیا کی ٹینشن، نہ کسی چیز کی ہمیں کوئی خیالات، نہ کوئی ڈپریشن، کچھ بھی نہیں. اللہ کا شکر، اتنا سکون تھا. بس کیا بولے انسان. اب ہم فائنلی دوسرے مقام پر پہنچ گئے ہیں، جو کہ ہے جناب کمیل. جناب کمیل کی یہ ہے قبر مبارک، جہاں پہ انٹر ہونے کے کچھ اعمال ہیں. ان کو ہدیہ کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور دعائیں بھی کریں گے. تو جی بس اس کی بھی فضیلت. اور جناب کمیل کون تھے؟ وہ تھے مولا رسول خدا کے اور مولا علی کے، دونوں کے صحابی تھے، اور جو بہت نیک اچھے صحابی میں سے تھے، جو ان کے ہر اچھے برے وقت میں ڈٹے رہے، ساتھ دیا اور شہادت پائی انہوں نے بھی بیٹھ کے محبت میں. اب اس کی باقی ڈیٹیلس ہم مولانا صاحب کی زبانی سنتے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کے 8 باوفا اور بہت ہی قریبی افراد میں سے کہ جن کو اصحاب سر میں سے، یعنی جن سے امیر المومنین گفتگو کرتے تھے، اپنے راز جن کے لیے بیان کرتے تھے، ان افراد میں سے ایک شخصیت جناب کمیل ابن زیاد نخعی کی ہے کہ دعائے کمیل جو آپ لوگ علی کے ماننے والے شب جمعہ پڑھنا جس کا مستحب ہے، شب جمعہ کے اعمال میں سے ایک عمل دعائے کمیل کی تلاوت ہے. وہ امیر المومنین نے اپنے اسی صحابی کو تعلیم دی تھی کہ جو آپ تک پہنچی ہے اور ہم سب آج اس دعائے کمیل کو پڑھتے ہیں. امیر المومنین کے ساتھ تھے. امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن مشتبہ کے ساتھ رہے، اور امام حسن مشتبہ کی شہادت کے بعد امام حسین کے ہمراہ تھے، یہاں تک کہ شہادت سید الشہداء سے پہلے آپ کو قید میں ڈال دیا گیا. یعنی کوفے میں رہتے تھے بہت سارے لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے. امام حسین علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے انہیں قید خانوں میں ڈال دیا گیا تھا، لہٰذا وہ امام حسین کے بس ساتھ. اندر کی کلپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، سوری. اور بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم واپسی میں اب مولا علی کے حرم آ چکے ہیں. ملوں گے پھر نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.